بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوسٹ ثابت کرتی ہے کہ اجمیوں کے عقائد میں خرابی تو تھی ہی، عربیوں کے عقائد بھی خراب ہو گئے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کا اندرونی حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر یہ انہوں نے آیت لکھ کر لگا دی سورہ الحجرات کی، جس کا معنی یہ ہے: اے ایماندارو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ اصل میں نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کو تعلیم دی جا رہی تھی کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا ایک دوسرے سے آوازیں اونچی کرتے ہو، نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ادب و احترام ہے اللہ کی وجہ سے، اور اگر تمہارے دل کے اندر ان کا ادب و احترام نہ ہوگا اس انداز سے، تو پھر تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے تھے۔ کئی مرتبہ بار بار نبی علیہ السلام کو کہنا پڑتا تھا: اے عمر، ابھی تم نے کیا کہا ہے؟ یعنی سامنے بیٹھے ہوئے بات بھی کر رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن آواز اتنی اونچی نہیں ہے کہ کان نہیں سن پا رہے ہیں۔ اور آج اجمیوں کا یہ عقیدہ ہے، علماء کا، کہ ہم پکاریں یہاں آقا سنے مدینے میں، ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سماعت نہیں، یہ الوہیت تم دے رہے ہو۔ اور کتنے واقعات ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے، یعنی دروازہ کھٹکھٹایا، جو بھی اس دور میں تھا، تو آواز نہیں آئی، سلام کہا، پھر دوبارہ سلام کہا اور دروازہ کھٹکھٹایا، آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا، جواب نہیں آئی، تو نبی علیہ السلام واپس ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ صحابی پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے اور کہتے: یا رسول اللہ، واپس ہو گئے، میں تو ہوں گھر میں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں سلام کر رہا تھا، تو میں تو یہی سمجھا ہوں، دیکھو غیب بھی نہیں جانتے ہیں نبی، اندر ہے وہ صحابی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو چاہ رہا تھا کہ بار بار آپ میرے اوپر سلامتی کی دعا کریں، میں جواب بھی دیتا تھا۔ تو آپ غور کیجئے، صرف درمیان میں ایک تھوڑا سا وہ فاصلہ ہے، یعنی یا تو دروازہ تھا یا چادر یا پردہ عام طور پر ہوتا تھا، تو وہاں نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے ہیں کہ اندر وہ ہے، موجود ہیں، یا سلام کا جواب بھی وہ دے رہے ہیں، واپس وعلیکم السلام بھی کہہ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نہیں سن پا رہے ہیں۔ اور یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم یہاں سے سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے، کچھ کہتے ہیں قبر کے اوپر سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے۔ اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ بریلویوں کو جواب دیتے ہیں میاں نذیر فتاوی نظیریہ کے اندر کہ بریلویوں، تم ہر جگہ نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہو، اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلوات پڑھتا ہے میں سنتا ہوں۔ اور پھر دوسری جھوٹی روایت پیش کی کہ جواب بھی دیتا ہوں۔ اور عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا بھی یہی فتویٰ ہے حج عمرہ کتابچہ کے اندر، کہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر آ کے یہاں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے عقیدوں کے اندر بربادی ہے اللہ کے بندوں۔ اور یہ آیت لکھ کر کہ اس موقع کی یہ آیت نہیں ہے، یہاں یہ زندگی کے اندر یہ معاملہ تھا اور خالص صحابہ کے لیے تھا۔ اور آج کے دور کے اندر یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کا ادب و احترام کریں اور ان پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں، نبی علیہ السلام سے محبت کریں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ اکرام سے بھی ہمیں محبت جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ لیکن آج انہوں نے یہ آیت لکھ کر گویا ثابت کر دیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانتے ہیں، اور اگر باہر کوئی اونچی آواز سے بات کرے گا تو گویا اس آیت کی ذات میں آتا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ خالص صحابہ کے لیے تھا، اور یہ ادب و احترام خالص نبی علیہ السلام کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ان کے عقیدے کے اندر بربادی آ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا، اس کے اوپر گنبد بنانے سے منع کیا، مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا، لیکن عربیوں نے اسی نبی کی قبر کے اوپر گنبد بنا دیا۔ آج پوری دنیا میں یہ گنبد خضرا، ہرا گنبد آج ایک مثال دیتے ہیں۔ جتنے یہ پیر لوگ ہیں اپنے جو ان کی قبروں کے اوپر گنبد بنائے ہوئے، چاہے علی جویری بھاٹی میں ہو یہ گنبد مزار،
یا یہ بریمام کا ہو، سیون کا ہو، جتنے بھی یہ، یا محی الدین چشتی کے ہو، بغداد میں تو گنے نہیں جا سکتے ہیں، اسی طرح ملتان میں۔ تو اگر ان کو منع کیا جائے، یہ تو شرک کی علامت ہے، اس سے تو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں مدینہ میں بھی تو ہے، نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر بھی تو ہے، حالانکہ 668 ہجری کے اندر یہ ترکوں نے، ایک بادشاہ منصور بن کلاؤن شاید اس کا نام تھا، تو اس نے یہ معاملہ سب سے پہلے کیا تھا، اور جس وزیر نے مشورہ دیا تھا وہ بعد میں معزول ہو گیا، اور اس دور کے علماء نے کہا کہ دیکھا ایک غلط بات اس نے شروع کی تھی، غلط مشورہ دیا تھا، اس کی سزا ملی ہے اس کو۔ تو ہر یعنی دور کے جو علماء تھے یہ اس کو بالکل غلط سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے۔ یہ ترکوں نے بعد میں 7ویں صدی میں گویا یہ معاملہ شروع ہوا ہے، تو یہ ایک شرک کی علامت ہے۔ اس کو عربیوں کو چاہیے خاص کر کہ مسجد نبی کو بالکل اسی طرح علیحدہ رکھیں جس طرح نبی علیہ السلام کے دور میں تھی یا صحابہ کے دور میں تھی۔ حجرہ عائشہ بالکل علیحدہ تھا اور مسجد بالکل علیحدہ تھی، بعد میں انہوں نے یہ جو اندر اس کے کر دیا ہے، تو یہ بالکل غلط معاملہ ہوا ہے۔ درمیان میں ایک بڑی دیوار ہونی چاہیے، اور یا جس طرح آج کل سہولتیں بھی موجود ہیں، اس کو دوسری جگہ شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے، گنبد کو ریموو کیا جائے تاکہ یہ شرک کی علامت یہ ختم ہو۔ شرک سے تو دشمنی ہونی چاہیے، شرک تو ختم کرنے آئے تھے نبی علیہ السلام، سارے انبیاء شرک کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، اور نبی علیہ السلام تو آخری دنوں کے اندر اتنی شدت کے ساتھ لعنت بھیجی یہود و نصارہ کے اوپر، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ تو جس کام کی وجہ سے یہود و نصارہ کے اوپر لعنت پڑے گی، وہی کام جب امت مسلمہ کرے گی تو ان کے اوپر رحمت کے پھول کیسے برسیں گے۔ آج نبی علیہ السلام کی قبر پوری طرح پوجی جا رہی ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے، یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، جس طرح اور کتنی دعائیں ہیں، چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مانگی ہیں ایمان کی، وہ قبول نہیں ہوئی ہے، اور اس طرح کی، کیونکہ مالک جو چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جو چاہتا ہے نہیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ مالک کی مشیت ہے، مالک نے ڈیل دی ہوئی ہے، لیکن اس کا انجام، شرک کا انجام بہت برا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی ذلت اور خواری ہے، اور خاص کر ان عربوں کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، یہ دست بستہ غلام بنے ہوئے یہودیوں کے، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اور اگر جب تک یہ شرک سے توبہ نہیں کرتے ہیں، کوئی ان کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ امام تو کیا اب مقتدی بننے کی بھی لائق نہیں ہے، جس کے بھی عقیدے کے اندر شرک ہے، یاد رکھیے۔ یہ علی انجینئر صاحب کا فتویٰ بالکل غلط ہے، ان کا فلسفہ کہ شرک کرنے والوں کو کہتا ہے میں اپنا امام مانتا ہوں، تو پھر اللہ کی کتاب سے تمہارا کیا تعلق ہے، پھر دین اسلام سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جس کے عقیدے میں بھی شرک ثابت ہے، یاد رکھیے اگر وہ زندہ ہے اس کو امام نہیں بنایا جائے گا، وہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، اور اگر وہ مر گیا ہے شرک کے اوپر، ثابت ہے ان کی کتابوں کے اندر ہے، تو پھر اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں ہے۔ یہ بالکل اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے، طاغوتوں کا کفر کرنا ہے، پھر ایمان لانا ہے، اس نے وہ مضبوط سارا پکڑا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔